بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ دبئی میں عوام کے لیے مساجد کھولنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ دبئی کے محکمہ اوقاف نے تمام مساجد میں خصوصی ہدایات نامہ آویزاں کر دیا، تاہم مساجد کھولنے کی تاریخ کا تاحال اعلان نہیں کیا گیا۔ دبئی میں عوام کے لیے مساجد کھولنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ دبئی کے محکمہ اوقاف نے تمام مساجد میں خصوصی ہدایات نامہ آویزاں کر دیا۔ مساجد کھولنے کی تاریخ کا اعلان تاحال نہیں کیا گیا۔ خلیج ٹائمز کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق دبئی میں مساجد کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے کھولنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ اس سلسلے میں محکمہ اوقاف دبئی متحرک ہے۔ محکمہ اوقاف دبئی کی جانب سے دبئی کی تمام مساجد میں خصوصی ہدایات نامہ آویزاں کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ فی الحال یہ اعلان نہیں کیا گیا کہ دبئی کی مساجد عوام کے لیے کب کھولی جائیں گی۔ ان ہدایات کے مطابق مساجد کھولنے کے بعد خواتین کو مساجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مساجد کو اذان کی ادائیگی سے لے کر نماز کی ادائیگی تک صرف 20 منٹ کے لیے کھولا جائے گا۔ اذان سے قبل یا نماز کی ادائیگی کے بعد کسی کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمازیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ گھر سے وضو کر کے آئیں، جبکہ انہیں مصلی بھی گھر سے اپنے ساتھ ہی لانا ہوگا۔ باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے لازم ہوگا کہ نمازیوں کے درمیان ایک صف خالی چھوڑ دی جائے، جبکہ دو نمازیوں کے درمیان 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھنا ہوگا۔ مسجد میں 60 سال سے زائد اور 12 سال سے کم عمر بچوں کا داخلہ بھی منع ہوگا۔ تمام نمازیوں کو دستانے اور ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا مریضوں کی گنتی 33,170 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 638 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ مزید 2 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 638 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد مملکت میں کرونا کے شکار افراد کی مجموعی گنتی 33,170 تک جا پہنچی ہے۔ حکام کے مطابق کرونا کے مزید 2 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اس موذی مرض کے ہاتھوں مرنے والوں کی مجموعی گنتی 260 ہو گئی، جبکہ کرونا کو شکست دینے والوں کی کل گنتی 17,097 ہو گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ کرونا سے متاثر ہونے والی 51% مریض شفا یاب ہو چکے ہیں، جبکہ مملکت میں 15,813 ایکٹیو کیسز موجود ہیں، جن میں سے ایک مریض کی حالت تشویشناک ہے۔ مملکت میں کرونا کی وبا پھوٹنے کے بعد سے اب تک مجموعی طور پر 21 لاکھ سے زائد افراد کے ٹیسٹ لیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ اماراتی وزارت صحت نے خبردار کیا ہے کہ گھروں میں قرنطینہ اختیار کرنے والے افراد کو ٹیسٹ کی رپورٹ نیگیٹو آنے تک گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دبئی کے 4 ساحلوں کو عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ غیر ملکی ان مقامات پر ہدایات پر سختی سے کاربند رہیں تاکہ سماجی امن و سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ دبئی کی بلدیہ نے 4 ساحلوں کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جاری بیان میں بتایا گیا کہ مذکورہ ساحلوں پر المنظر، جمیرہ، سکیم اور جی پی آر شامل ہیں۔ بلدیہ نے شہریوں اور غیر ملکی مقیمین پر زور دیا کہ وہ ان مقامات پر تمام متعلقہ ہدایات پر سختی سے کاربند رہیں تاکہ سماجی امن و سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسی طرح بلدیہ نے بڑے پارکوں اور برواز دبئی فریم کو بھی عوام کے لیے دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا۔ اس سے قبل دبئی میں فنون و ثقافت اتھارٹی نے اپنے زیر انتظام عجائب گھروں کو بتدریج کھولنے کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں الاتحاد میوزیم اور الشنڈغا میوزیم میں 1 جون سے لوگوں کی آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ داخلے کے اوقات صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک ہوں گے۔ شارجہ میں بلکونیوں میں سامان رکھنے اور کپڑے لٹکانے پر 500 درہم کا جرمانہ ہوگا۔ میونسپلٹی کے مطابق پچھلے کچھ سالوں میں بلکونیوں میں رکھے فرنیچر کے باعث 100 سے زائد بچے اونچائی سے گر کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ شارجہ میں فلیٹس اور اپارٹمنٹس کی بلکونیوں میں سامان رکھنے اور کپڑے لٹکانے پر 500 درہم کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ خلیج ٹائمز کے مطابق شارجہ میونسپلٹی نے خبردار کیا ہے اپنی رہائش گاہوں کی بلکونیوں کو سٹور روم بنانے اور کپڑے لٹکانے والوں کو جرمانہ کیا جائے گا۔ شارجہ میونسپلٹی کے ڈائریکٹر جنرل ثابت الطریفی نے بتایا کہ بلکونیوں میں سامان جمع کرنا ایک غیر مہذب حرکت ہے جس سے علاقے کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس نوعیت کی خلاف ورزی میں ملوث افراد کے خلاف جلد کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا۔ تاہم کریک ڈاؤن سے قبل ایک آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے جس میں کتابچوں،
بروشرز اور پمفلیٹس کے ذریعے لوگوں میں شعور اجاگر کیا جا رہا ہے کہ بالکونیوں میں سامان رکھنا ایک غیر مناسب حرکت ہے جس پر قانون حرکت میں آئے گا۔ اکثر افراد بالکونیوں میں کپڑے لٹکاتے ہیں، فالتو سامان رکھ دیتے ہیں، بیکار فرنیچر سجا دیتے ہیں یا سیٹلائٹ ڈش نصب کر دیتے ہیں، جو قانون کی رو سے غلط عمل ہے اور اس پر 500 درہم کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ میونسپلٹی کی جانب سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے بھی لوگوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ اس طرح کے عمل سے خود کو دور رکھیں۔ متحدہ عرب امارات میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان کر دیا گیا۔ جون کے مہینے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ مئی والی قیمتوں کا ہی اطلاق ہوگا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں اس وقت ایک نحوست کا راج ہے۔ ایک طرف لوگوں کی اموات ہو رہی ہے تو دوسری طرف کاروبار ٹھپ ہونے سے کروڑوں گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں بھی کورونا کی وجہ سے لوگوں کی مالی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم اماراتی حکومت نے اس برے وقت میں ایک اچھی خبر سنا دی ہے۔ اماراتی پیٹرولیم کمپنی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اگلے ماہ جون کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ مملکت میں پیٹرولیم مصنوعات کی مئی کے مہینے والے نرخوں پر ہی برقرار رکھی گئی ہے۔ اس فیصلے کا مقصد شہریوں کے ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں دی گئی رعایت کو برقرار رکھنا ہے۔ دبئی میں آج سے اہم پارک، ساحلی مقامات اور دبئی فریم کھول دیے گئے۔ یکم جون سے دبئی کے تمام میوزیم بھی کھول دیے جائیں گے۔ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد لازمی ہوگا۔ دبئی میں کئی مہینوں کے لاک ڈاؤن نے لوگوں کو بیزار کر دیا ہے۔ یہ سارا عرصہ انہوں نے گھروں میں بند ہو کر گزارا۔ خاص طور پر بچوں کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا، جو ہر وقت باہر نکل کر پارکوں، ساحلی اور تفریحی مقامات کی سیر کے لیے مچلتے رہے۔ تاہم اب تفریح کے شوقین بچوں اور بڑوں کو بہت خوشی کی خبر سنا دی گئی۔ دبئی میونسپلٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ آج کے روز سے جے بی آر، الممزار، جمیرہ اور سکیم کے ساحلی مقامات لوگوں کی تفریح کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام اہم پارکس اور دبئی فریم کو بھی لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، جبکہ دبئی کے میوزیم یکم جون سے کھولے جائیں گے۔ دبئی میونسپلٹی کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان تفریحی اور ساحلی مقامات پر آنے والوں تمام افراد کو کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات اور قواعد و ضوابط پر عمل کرنا لازمی ہوگا تاکہ اس موذی وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ متحدہ عرب امارات سے گزشتہ 40 روز میں 121 میتیں پاکستان آ چکی ہیں۔ پاکستان آنے والی میتوں میں سے کسی کی بھی موت کورونا سے نہیں ہوئی۔ کورونا سے وفات پانے والے افراد کی آخری رسومات امارات میں ہی ادا کی جاتی ہیں۔ قونصل جنرل پاکستان دبئی۔ متحدہ عرب امارات سے گزشتہ 40 روز میں 121 میتیں پاکستان آ چکی ہیں۔ دبئی میں پاکستان کے قونصل جنرل احمد امجد علی نے بتایا کہ گزشتہ 40 روز میں پاکستانی قونصل خانے کے ذریعے 121 میتیں پاکستان پہنچائی گئی ہیں۔ ان میتوں کو پاکستانیوں کو لانے والی اسپیشل فلائٹس کے ذریعے پاکستان لایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پاکستان آنے والی میتوں میں سے کسی کی بھی موت کورونا سے نہیں ہوئی۔ کورونا سے وفات پانے والے افراد کی آخری رسومات امارات میں ہی ادا کی جاتی ہے اور انہیں وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ احمد امجد علی نے کہا ہے کہ ابھی مزید 4 سے 5 میتیں ایسی ہیں جنہیں دبئی سے پاکستان بھیجا جانا ہے اور انہیں بھی جلد پاکستان روانہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اب تک اسپیشل فلائٹس کے ذریعے 12,000 پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں، جبکہ ان میں سے 8,000 کے قریب مسافر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی 40 فلائٹس کے ذریعے پاکستان واپس گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں سرکاری دفاتر کل سے کھل جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں وزارتیں، سرکاری ادارے اور دیگر محکمے کل اتوار سے کھل جائیں گے، البتہ صرف 30% ملازمین ڈیوٹی کریں گے۔ اماراتی نیوز ایجنسی کے مطابق وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ سرکاری اداروں کے ملازمین کی مرحلہ وار واپسی ہوگی۔ جن ملازمین کو پہلے دفاتر آنے سے استثناء دیا گیا تھا، انہیں اب بھی استثناء ہوگا اور وہ گھر سے کام کرتے رہیں گے۔ جن ملازمین کو اب بھی گھر سے کام کرنے کی اجازت ہے، ان میں حاملہ خواتین، معذور افراد، کمزور نظام کے حامل، مستقل بیماریوں میں مبتلا اور معمر ملازمین شامل ہیں۔ حکومت نے کہا کہ ایسی خواتین جن کے بچوں کی عمریں 9 سال سے کم ہیں اور جنہیں نگہداشت کی ضرورت ہے یا جن کے بچے بیمار یا معذور ہیں، انہیں بھی گھر سے کام کرنے کی اجازت ہے۔ تمام سرکاری اداروں میں ملازمین کی کل تعداد کے حساب سے صرف 30% کو ڈیوٹی پر بلایا جائے گا، جبکہ باقی گھر سے کام کرتے رہیں گے۔ یہ شرح وقت کے ساتھ بڑھا دی جائے گی۔
عمان میں کرونا مریضوں کی گنتی 9,009 ہو گئی، 636 نئے کیسز سامنے آ گئے، اموات کی گنتی 40 تک پہنچ گئی۔ خلیجی ریاست عمان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے مزید 636 کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد مملکت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی گنتی 9,009 تک جا پہنچی ہے۔ نئے مریضوں میں 291 تارکین شامل ہیں، جبکہ مقامی افراد کی گنتی 345 ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ روز 2 افراد دم توڑ گئے، جن میں سے ایک غیر ملکی تھا جبکہ دوسری عمانی خاتون تھی۔ تازہ ترین اموات کے بعد مملکت میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی گنتی 40 ہو گئی۔ درجنوں افراد ICU میں داخل ہیں، جبکہ 2,177 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کمیٹی نے یہ حکم دیا ہے کہ ملک میں ہر شخص تمام کمرشل اور صنعتی جگہوں پر ماسک پہن کر جائے گا۔ اس کے علاوہ پبلک اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ میں بھی ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ وزارت صحت نے ایک بیان میں لوگوں پر زور دیا کہ وہ سماجی فاصلہ اختیار کرنے اور الگ تھلگ رہنے کے لیے رہنما ہدایات پر عمل درآمد کریں تاکہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔